السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، نہیں تو میں دوبارہ سوسائڈ کر لوں گی۔ اس نے چیخ کر کہا اوکے اوکے میں جا رہا ہوں، جانے سے پہلے یہ بتا دو میری آئیز کو کیا ہوا ہے۔ نادلین نے آرام سے کہا پوائزن سے افیکٹڈ ہیں، تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اوکے۔ نادلین نے بلینکٹ سے خود کو کور کیا۔ دوسری طرف آریان نے نادلین سے ملنے کا پلان بنایا۔ نادلین نے کچھ کھایا؟ دراب نے میڈ سے پوچھا۔ نہیں۔ اوکے میں کچھ کرتا ہوں، تو رہنے دے، میں دیکھتا ہوں۔ ہاشم نے دراب کو روکا۔ کھانا لے کر ہاشم روم میں گیا۔ لیو می، چلے جاؤ پلیز، لیو می، میں کچھ نہیں جانتی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر نادلین چلائی تھی۔ اس نے خود کو بلینکٹ میں چھپایا۔ باہر دراب سب کچھ کھڑا سن رہا تھا۔ نازلین بہنا میں ہوں، ہاشم نازلین چونک گئی تھی۔ ہاشم نے بلینکٹ اتارا۔ تمہارا بھائی؟ بھائی؟ کون بھائی؟ میں تمہارا بھائی ہوں آج سے، کیا تم پروٹیکٹ کرو گے مجھے؟ بولو ہاں بہنا کروں گا، اور اگر مجھے ڈچ کیا تو پھر دلشاد سے کہہ کر میری پٹائی کروا دینا۔ ہاشم نے منہ بسورا۔ اوکے پھر میری پاپا سے بات کروا دو۔ اچھا کروا دوں گا، پہلے کھانا کھاؤ۔ ہاشم نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ سر میرے پاپا کو مار دیں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نادلین رونے لگی تھی۔ پلیز یہ سب چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ ہاشم نے اسے کھانا کھلایا۔ تھینکس۔ اس کے بعد نادلین کو پپی یاد آیا تو اس نے ہاشم سے پوچھا کاؤچ میں ریسٹ کر رہا ہے تمہارا پپی۔ ہاشم نے اسے بتایا۔ سر سے بچا لو مجھے، وہ مجھے ماریں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ ہاشم جانے لگا جب نادلین کی بات پر رکا۔ نہیں، میرے ہوتے ہوئے کبھی نہیں۔ اس نے نادلین کے سر کو چوما۔ پرومس؟ ہاں پرومس۔ نادلین مشکل سے اٹھ کر کاؤچ میں گئی اور پپی کو اٹھایا جو اس کی گود میں آ گیا۔ ہیلو پپی، اس نے پیٹھ سہلائی۔ دراب یہ سب دیکھ رہا تھا جو کہ خاموشی سے چھپ کر روم میں تھا۔ نادلین نے اسے واپس کاؤچ پر لٹایا اور کرسی روم کے ایک کونے میں لے گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ پاپا ہیلپ می، مجھے ادھر نہیں رہنا۔ نادلین رونے لگی تھی۔ دراب نے راشد ملک کا ذکر سنا تو اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس زمین پر گرا تھا۔ اس کی رگیں تنی تھیں۔ کون ہے؟ بھائی بھائی۔ نازلین نے آواز سنی تو چلا اٹھی۔ ہاشم نے باہر سے اس کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دراب جو اس کے روم سے بھاگ رہا تھا ہاشم سے ٹکرایا تھا۔ دراب کچھ کہنے لگا۔ باہر ویٹ کر، میں آتا ہوں۔ ہاشم نے نازلین کو کام کیا اور اسے بے خوف ہونے کے دلاسے دیے۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ دراب تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں بس اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے چاہتا ہے، تجھے وہ پسند ہے؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، لیکن یقین کرو میں اسے ہرٹ نہیں کروں گا۔ رات کو ہاشم نے نازلین کو کھانا دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی کریں دراب۔ نازلین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے سر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ نازلین، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دراب نے کیا کیا فیس کیا ہے، اس لیے وہ ایسا ہے۔ وہ صرف ایک جانور ہے، لڑکیوں کو یوز کرتا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں اس کا پاسٹ بتا دیتا، لیکن آئی وانٹ کہ دراب خود بتائے۔ اچھا مجھے سونا ہے بھائی، گڈ نائٹ۔ ہاشم چلا گیا۔ آدھی رات کو نازلین کو کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ جب اس نے اپنے گرد حسار دیکھا، کون ہے؟ وہ چلائی۔ شش، میں ہوں۔ دراب نے اسے چپ کروایا۔ پلیز مجھے مت مارنا، پلیز۔ شش، سو جاؤ آرام سے۔ دراب نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ نازلین ڈر سے کانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ سننا تھا جب دراب نے اس پر اپنی گرفت مزید جما لی۔ پلیز مجھے چھوڑو، سو جاؤ۔ دراب نے اپنے لفظ پر زور دیا۔ نازلین چپ ہو کر فوراً سو گئی۔ صبح اس سے پہلے ہی دراب وہاں سے نکل گیا۔ نازلین اٹھی اور فریش ہوئی جب دراب کھانا لے کر اس کے پاس آیا۔ ہاشم کام سے گیا ہے، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، چپ چاپ کھا لو۔ نازلین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ دراب اس کے عمل پر حیران ہوا تھا، لیکن اچانک ہی نازلین نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ اب آؤ مجھے مارو، نازلین نے آرام سے کہا۔ دراب کو کافی غصہ آیا تھا لیکن خود پر کنٹرول کیا۔ کھاؤ، دانت پیس کر بولا۔ نہیں کھاؤں گی۔ اچھا آئی ایم سوری، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، چلو اب کھا لو، دراب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ نہیں کھاؤں گی، نازلین کا ایک ہی جواب تھا۔ اچھا بابا اوکے، پھر مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ دراب نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ چھوڑو، نازلین تڑپ گئی تھی۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ نازلین نے اس کی شرٹ کو تھاما تھا۔ کھاؤ گی کھانا؟ دراب نے اسے پوچھا۔ اوکے پہلے چھوڑو۔ نازلین کی سانس تیز ہو گئی تھی۔
دراب مسکرایا اور اسے کھانا کھلایا۔ اب میرے روم سے جاؤ، نہیں تو بھائی کو بول دوں گی۔ دراب اس پر ہنسنے لگا اور اس کے اوپر آیا تھا۔ پلیز وہ سب مت کرنا پلیز۔ نازلین کانپنے لگی تھی۔ نہیں، وہ سب نہیں کرتا یار۔ دراب نے اس کے دونوں چیکس کو چوما تھا، جس کے بعد اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پکا آپ مجھے ٹچ نہیں کرو گے؟ ٹچ تو کر رہا ہوں۔ دراب نے اس کا معائنہ کیا۔ یہ والا نہیں، وہ والا۔ نازلین کا چہرہ لال ہوا تھا۔ کون سا؟ دراب نے اس کا جائزہ لیا۔ بہت برے ہو آپ۔ نازلین نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا تھا۔ دراب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ سکون کی وجہ سے وہ سو گئی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی ہاشم اس کے روم میں داخل ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے دراب کے لیے نازلین سے بہتر کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ کم از کم دراب کسی کو تو چاہنے لگا ہے، ورنہ اس کے پاس نے بہت ہرٹ کیا ہے اسے، کتنا کچھ بدل دیا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ یہ ہر لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن نازلین ہی واحد لڑکی ہے جو اس کے دل کو دوبارہ پگھلا رہی ہے۔ ہاشم نے پاس پڑے ٹرے اٹھائی اور واپس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد نازلین کی آنکھ کھلی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن محسوس ضرور کر سکتی تھی کہ کسی کے اثار میں ہے۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دراب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ مزید چھپایا تھا۔ سر گیٹ اپ، 15 منٹ اور۔ دراب نیند میں بڑبڑایا۔ نازلین کو پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اپنا سر دوبارہ اس کے سینے سے لگایا تھا اور کچھ وقت تک اسے جمائی آنے لگی تھی۔ دراب کی آنکھ کھلی جب اسے اپنے اوپر کسی وجود کا احساس ہوا۔ جب اس نے دیکھا تو نازلین اس پر سمٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دراب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے آرام سے نازلین کو بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے لیے ناشتے کا ارینج کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا۔ سرونٹ سے اس نے دوائی لی اور نازلین کی طرف گیا۔ نازو اٹھ جاؤ۔ دراب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نازلین اٹھی اور حسب معمول آنکھ کو ملنے لگی۔ آہ! اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اسے درد ہونے لگا۔ نہیں، انہیں مت ملو۔ دراب اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بہت درد ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا، تم رب مت کرو۔ دراب نے اس کے دونوں بینڈیج والی آنکھوں پر لب رکھ کر کہا تھا۔ پین ہو رہا ہے۔ نازلین نے اپنا چہرہ دراب کی گردن میں چھپایا۔ نازو اٹس اوکے، تم بہادر لڑکی ہو۔ دراب نے ایک ہاتھ اس کی ویسٹ پر جبکہ دوسرے سے اس کا سر تھپتھپا کر کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نازلین اچانک سوچ کر بولی، ناٹ اگین۔ دراب کو اس کی سمجھ آنے لگی۔ آپ کی وجہ سے میں نے سوسائڈ کی۔ نازلین باز نہ آئی۔ اف! دراب چلایا تھا۔ لیو می پلیز۔ نازلین پھر سے ڈرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کانپتے ہوئے دراب کی شرٹ کو مٹھی سے جکڑا تھا۔ سوری، میں شاؤٹنگ نہیں کروں گا۔ دراب نے شرمندگی سے اسے گلے لگایا۔ گو اوے، دور رہیں۔ سوری نا، تم سوسائڈ کے بارے میں بات نہ کرو، اوکے؟ نازلین نے اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ لیے۔ دراب نے اسے اپنی گود میں آرام اور صحیح سے بٹھایا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ نازلین نے اس سے سوال کیا۔ تمہارے روم میں۔ آگے سے مختصر جواب آیا۔ اوکے۔ نازلین کو کسی اور جواب کی امید تھی، جب ہی اس کا منہ بن چکا تھا، لیکن دراب نے اپنے ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے چھو لیے تھے، جس کی وجہ سے نازلین شاک ہوئی تھی۔ مارننگ کس۔ دراب نے آنکھ ماری تھی۔ نازلین شرما کر سر جھکا چکی تھی۔ چلو اب تمہارے بات کا ٹائم ہو گیا۔ دراب نے اسے کھانا کھلا کر ٹرے سائڈ پر رکھی۔ آپ مجھے بات دو گے؟ نازلین نے سوال کیا۔ یس۔ دراب نے اس کے کپڑے نکالے۔ نہیں پلیز نہیں۔ نازلین نے خود کو بلینکٹ کے اندر چھپا کر چیخیں ماری۔ دراب شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے بیڈ کے پاس آ کر نازلین کو اپنی گود میں لیا۔ جب نازلین نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے، پلیز نہیں، اس کی ایک ہی رٹ تھی، دیکھو میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا، صرف بات۔ دراب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے شرم آئے گی۔ نازلین کے منہ سے اچانک نکلا، دیکھو شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیا شرمانا، اور ویسے بھی میں نے تمہیں کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ دراب نے مسکراہٹ دبائی۔ پلیز نہیں۔ نازلین نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ لیکن آج کوئی میڈ نہیں ہے اور تم دیکھ بھی نہیں سکتی۔ دوسرا دراب نے جواز پیش کیا۔ میں خود بات لے لوں گی۔ نہیں، اس میں خطرہ ہوگا۔ لیکن نازلین کچھ کہنے لگی۔ تم بہت ضدی ہو۔ دراب نے اسے ایسے ہی کھڑا کیا اور واش روم لے گیا۔ ہلنا مت۔ اسے سلیب پر کھڑا کیا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ دراب نے اس کے بالوں سے کلپ نکالا، جس کے بعد اس کے گلے سے چین نکالی۔ ٹھیک سے رکھنا۔ نازلین کا اشارہ چین کی طرف تھا۔ کیا یہ اسپیشل ہے؟
دراب نے چین کو گھورا۔ سر وہ دراب کے ہاتھ اس کی کرتی پر تھے جب وہ ہچکچائی۔ نازلین چپ کرو، میں خود پر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، دراب نے اسے سمجھ کر کہا۔ شرم سے نازلین کا رنگ لال ہو چکا تھا، اوپر سے سونے پر سہاگا کہ وہ دراب کے تاثرات دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، پہلے بھی دیکھا ہوا ہے تمہیں۔ دراب نے اس کا معائنہ کرتے مسکراہٹ دبائی۔ سر پلیز، شاید نازلین اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ اور جینز بھی اتاری تھی، شاید وہ گیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نازلین کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس نے شاور آن کیا تھا۔ گرم پانی نازلین پر گر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے گھبرا کر دراب کو مضبوطی سے ہگ کیا تھا۔ نازو، کیا صابن تم خود لگاؤ گی یا میں لگاؤں؟ دراب نے شرارتاً کہا۔ نہیں، میں کر لوں گی، مجھے دیں۔ دراب نے خود پر مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ نازلین کی وہ حالت دراب پر بجلیاں گرا رہی تھی، اس کی خواہشیں مچل رہی تھیں، لیکن چاہ کر بھی اس نے خود کو باز رکھا تھا۔ نازلین نے اپنے اوپر صابن لگایا تھا، اس کے بعد بالوں پر شیمپو لگایا۔ دراب اس وقت بھی خود پر قابو پا رہا تھا۔ کچھ دکھائی نہ دینے کے باعث نازلین نے دوبارہ دراب کو ہگ کیا تھا، جو کہ اب اس کی کمر تھپ تھپا رہا تھا۔ سر اب چلیں ہم۔ دراب نے شاور بند کیا اور ٹاول لے کر نازلین کے گرد لپیٹا تھا، اس کے بعد اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ نازلین فوراً سے پہلے بیڈ کی چادر میں چھپ گئی۔ میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہیں کپڑے دوں گا، اوکے؟ دراب اپنے روم میں گیا اور چینج کر کے واپس دوبارہ اس کے روم میں آیا۔ لو، پپی بھی جاگ گیا۔ دراب کی نظر پپی پر پڑی۔ اسے ملک دے دو، نازلین نے اسے کہا تو وہ سرونٹ سے ملک کا کہہ کر واپس آیا۔ چلو اب تمہیں ریڈی کر دوں، آپ مجھے کپڑے دے دو، میں پہن لوں گی، اوکے؟ پہلے اس سے تو نکلو۔ دراب نے اسے چادر میں چھپا دیکھا۔ نہیں، آپ ایسے ہی دے دو۔ دراب نے پہلے انر دیے، جسے اس نے نہایت مشکل سے پہنا، کیونکہ خود کو وہ چادر سے چھپا رہی تھی۔ بلاؤز پہننے کی کوشش کی، لیکن اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ دراب یہ سب دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ میں ہیلپ کروں؟ اسے چادر کے اندر چھپا دیکھ کر کہا۔ نازلین نے اپنا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکالا اور اسے نا کا اشارہ کیا۔ دراب آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس چادر کے اندر گیا۔ جب نازلین کو اس کے ہونے کا احساس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپایا۔ نازو، مجھے ہیلپ کرنے دو۔ دراب نے اس کی مدد کی۔ شرم کی وجہ سے نازلین نے خود کو دراب کے سینے میں چھپایا تھا۔ دراب کے چھونے سے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب دراب نے اپنا کنٹرول کھویا تھا اور اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نازلین کے سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہاتھ نازلین کی کمر پر تھا۔ دراب آدھا نازلین کے اوپر تھا، جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ؟ نازلین کو جب اس کی کسی بھی حرکت کا احساس نہ ہوا تو وہ بولنے لگی۔ شش! دراب نے اپنی انگلی سے اس کے ہونٹ چھوئے اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ سر نازلین پر مدہوشی طاری ہو رہی تھی جب اس نے دراب کا کالر پکڑا تھا۔ دراب اپنے لبوں سے نازلین کی گردن اور دل پر نرم نرم مہریں لگا رہا تھا، جس کے بعد وہ مکمل اس پر سوار ہوا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیے۔ پہلی مرتبہ تھا جب نازلین بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسا کرنا دراب کے جذبے کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اس کے اندر جوش بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے انداز میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ سر پلیز۔ جب دراب نے اس کی ناف پر لب رکھے اور نیچے بڑھنے لگا، نازلین کی سسکتی آواز نکلی تھی۔ نازلین نے اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کے لیے دراب کو زور کا پکڑا تھا۔ دراب نے اس کے تھامنے سے اپنا فاصلہ مٹایا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کی ایک ٹانگ چھونے لگا، جبکہ ہونٹ نازلین کی کمر کے گرد طواف کر رہے تھے۔ سر پلیز۔ نازلین کو اس کی جسارتیں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشم کی دستک نے ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں دھکیلا۔ دراب کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا تو اسے چھوڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ہاشم کی آواز پر دراب اندر سے بولا۔ باہر آ، ایک کام ہے۔ ہاشم نے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ اچھا، 15 منٹ تک آیا؟ آپ بہت برے ہو۔ نازلین کی آواز دراب کے کانوں میں پڑی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، آئی ایم سوری۔ دراب شرمندہ ہوا۔ سر مجھے نہ باہر جانا ہے، اندر اچھا نہیں لگ رہا۔ نازلین دوبارہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دراب نے اس کے بال سہلائے۔ میں اگر تمہیں نرمی دکھا رہا ہوں تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ دراب نے اپنی بات پر زور دیا۔
میں بھول گئی تھی آپ ایک درندے ہو، ہاں بھولنا مت۔ ہم اوکے۔ اس نے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر ٹکایا۔ اچھا لے چلوں گا باہر۔ دوراب کو اس کی خاموشی تنگ کرنے لگی جب ہی بولا۔ سچی چہک کر اس نے کہا، ہاں چلو، باقی کے کپڑے پہن لو، نہیں تو سخت قیمت چکانی پڑے گی۔ دوراب نے دوبارہ اس کے حلیے پر تنقید کی۔ اسے ڈریس پہنا کر نازنین کے چہرے کو دیکھا جو کہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ وہ میں نازنین نے اسے نوٹ کیا۔ بولو۔ دوراب نے اس کو غور سے دیکھا۔ بھائی نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا، پہلے تم لیٹ جاؤ۔ نازنین لیٹی تو دوراب نے اس پر بلینکٹ کروایا اور اس کا ماتھا چوما۔ سر، میرا پپی۔ نازنین کو وہ یاد آیا، پپی باہر ہے اور سیف ہے۔ تم ریسٹ کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ وہی سر ہے جو مجھے فورس کرتے تھے۔ او گاڈ، مجھے شرم کیوں آتی ہے؟ کیوں ان کا ہونا مجھے اچھا لگنے لگا ہے؟ کیوں میری فیلنگز چینج ہو رہی ہیں؟ میرا دل کیوں دھڑکتا ہے آج جیسے انہوں نے سوری بولا؟ اف، نازنین نے خود سے کہا اور دوبارہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ نا نازو نا، دوراب نے تیرے پاپا کو نقصان پہنچانا، کیا تو بھول گئی؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا، یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے، یہ ایک درندہ ہے جو تجھے دوبارہ نقصان پہنچائے گا۔ نازنین نے زور دیا تھا دماغ پر اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلی تھی۔ نہایت مشکل سے وہ باہر آئی تھی۔ نازو، تو باہر تو آ گئی، اب پاپا کو کال کیسے کرے گی؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور ہال تک کیسے پہنچوں گی؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ تھوڑا آگے گئی اور ہال کا راستہ ذہن نشین کرنے لگی، لیکن وہ ایک غلط راستہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک روم کے سامنے رک گئی۔ دیکھو، لاسٹ ٹائم جیسی غلطی نہ ہو، اس بار سیکیورٹی ٹائٹ ہو، اور ہاں، اس بار سیکیورٹی ہیڈ دانیال ہوگا، تمہیں سب پلان سر انجام دینا ہے۔ یہ دوراب کے الفاظ تھے۔ ہاں دانی، تیرے سے اچھا سیکیورٹی ہیڈ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاشم کی اس بات پر دانیال متفق ہوا۔ یس سر۔ حاشر بھی ان کے ساتھ تھا۔ تم نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی، اس لیے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تو تم بہتر جانتے ہو مجھے۔ دوراب نے حاشر کی طرف آنکھیں نکالی تھیں اور اسے یاد کروایا۔ یس سر۔ حاشر نے اندر ہی اندر خود اٹیک کر کے خود ہی دوراب کو بچانے پر خود کو سراہا تھا اور مسکرایا تھا۔ اب ہنسو مت اور اس مینشن کو سیو کرو۔ دوراب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تینوں دوراب کے روم سے چلے گئے۔ ان سب کی باتیں اس نے سنی تھیں۔ سر تو بہت ہیں، اتنی اکڑ۔ نازنین نے خود سے بولا۔ میں سیکنڈ چانس نہیں دیتا۔ پھر نازنین نے دوراب کی نقل اتاری اور خود کی حرکت پر ہنسنے لگی۔ کون ہے؟ جبکہ دوسری طرف اس کی کھیکھی دوراب کے کان میں پڑی تھی تو وہ چونکا۔ اف، مر گئی۔ نازنین نے خود کو چپت لگائی۔ دوراب بھاگتا ہوا روم سے باہر گیا۔ جب کھڑکی پر اس نے نازنین کو دیکھا جس کا چہرہ اس کے ہاتھ سے چھپا ہوا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کوے کو لگتا ہے آنکھ بند کرنے سے بلی اسے نہیں کھائے گی۔ دوراب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میں۔ نازنین نے ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ دوراب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے روم میں لے کر روم کا دروازہ بند کیا۔ I'm sorry، تم میرے روم کے باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ میں پپی کو ملنے آئی۔ نازنین نے قدرے سوچ کر جواب دیا۔ نازو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ دوراب نے اس کو بازو سے جھنجھوڑا۔ وہ میں۔ بولو، دوراب نے اونچی آواز سے کہا۔ نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے مارو گے، نازنین کانپتی آواز سے بولی۔ اچھا، نہیں ماروں گا۔ بولو، دوراب نے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ نہیں بتاؤں گی۔ نازنین بھی آخر ضدی تھی۔ نازو، بولو۔ پاپا واٹ؟ کیا پاپا؟ پاپا سے بات کرنی ہے میں نے، انہیں مس کر رہی ہوں۔ نازنین نے ایک سانس میں بولا۔ نمبر بولو۔ نازنین نے نمبر بولا تو دوراب نے اپنے موبائل پر ٹائپ کیا اور بیل جانے لگی تھی۔ یہ تمہارے پاپا کا نمبر ہے؟ دوراب نے اس سے پوچھا۔ نہیں، آریان کا۔ اچھا، تمہارے بی ایف کا؟ وہ میرا بی ایف نہیں ہے، نازنین نے اسے کہا۔ اتنے میں دوراب کو فون سے آواز آئی تھی۔ ہیلو، آریان نے کہا۔ دوراب نے نازنین کو موبائل دیا۔ ہیلو، نازنین نے بات کی۔ نازنین، کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ آریان نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، پاپا سے بات کرواؤ۔ آریان نے راشد کو فون دیا۔ پاپا؟ نازنین رونے لگی تھی جب دوراب نے اسے زور سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نو، دوراب نے اپنے لفظ پر زور دیا۔ پوچھو کہ کہاں ہے وہ، اس کے کان میں کہہ گیا۔ پاپا، وہ میں بیزی ہوں، بائے۔ نازنین نے فوراً موبائل بند کیا تھا اور دوراب کو پیچھے دھکیلا۔ مجھے پتا ہے کہ تم انہیں مارو گے، تبھی پتہ پوچھ رہے ہو۔ ہاں، میں ماروں گا اسے کیونکہ وہ خونی ہے، دوراب چیخا تھا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں، آپ برے ہو۔ نازنین اس کے مقابل آئی تھی۔ کال کرو اسے اور ایڈریس پوچھو۔ دوراب نے اسے آنکھیں دکھا کر
دانت پیس کر کہا تھا، جبکہ نازنین کا جواب نہ ہی تھا۔ اپنے باپ کو فون کرو اور ایڈریس پوچھو۔ چلو، اس کا کندھا تھامتے ہوئے دراب نے اسے حکم دیا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اس نے نہ میں سر ہلایا۔ نازنین کا یوں برتاؤ کرنا اسے پگھلا رہا تھا۔ دراب نے اسے تھاما اور اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نازنین نے اپنی ٹانگوں کو بازو سے گھیرا اور سر کو گھٹنوں میں دیکھ کر رونے لگی۔ میں کال بالکل نہیں کروں گی، آپ انہیں مارنا چاہتے ہو۔ اس کی ایک ہی بات تھی، نازو، ایک بار میری بات سنو تو صحیح۔ دراب نے نہایت نرمی سے کہا۔ اس کی گال تھامی۔ نہیں، آپ انہیں مار دو گے۔ دراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تمہارا باپ بے قصور ہوا تو اسے چھوڑ دوں گا، نہیں ماروں گا، دراب نے ایک ہی سانس میں کہا۔ نازنین اس کی بات سن کر چپ ہوئی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ یس، اگر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دراب نے اطمینان سے کہا۔ سچی؟ نازنین کو یقین نہ ہوا۔ ہاں، لیکن وہ بے قصور نہیں ہے، دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ہیں، آپ پھر سے پتہ لگواؤ۔ نازنین، انہوں نے ہی بم فٹ کروایا تھا، دراب نے پہلے سے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں 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 کروایا۔ اپنے چھوٹے ہاتھ سے اس کا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں نا، کچھ نہیں کروں گا، میں پھر سے پتہ کرواؤں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے تھے۔ وعدہ؟ نازنین شوق ہوئی کہ اگر وہ قصوروار ہوا تو تم مجھے انہیں مارنے سے نہیں روکو گی۔ دراب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ اوکے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے انسان ہے، سوچ کر نازنین نے کہا۔ اوکے، پرامس؟ پرامس۔ نازنین نے اپنے لب دراب کی گال پر رکھے تھے۔ دراب مسکرایا تھا۔ اس نے نازنین کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، اس کے بعد نازنین کی ناک کو چھوا اور پھر دونوں گال پر لب رکھے، اس کے بعد رک گیا۔ یہ تو رہ گیا۔ نازنین نے اپنے ماتھے پر انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، ابھی تو بہت ساری جگہ رہتی ہے۔ دراب کا مطلب سمجھ کر نازنین نے شرما کر اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ لو، کر لیا، ادھر بھی کس۔ دراب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں تھک گئی ہوں۔ نازنین کو ابھی بھی کمزوری تھی۔ اچھا، ادھر سو جاؤ، میں لنچ کے لیے اٹھا دوں گا۔ نازنین دراب کے روم میں تھی۔ دراب نے اس پر بلینکٹ کیا اور آفس کے لیے نکلا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد حاشر نے سیکیورٹی پلان کے تحت دراب کے روم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جیسے ہی وہ روم میں گیا تو نازنین کو سوتے ہوئے پایا۔ واؤ، بیوٹی کوئین ادھر ہے، حاشر نے اسے دیکھ کر کہا۔ ذرا نزدیک جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واؤ، اس کی آنکھ پر تو پٹی ہے، یہ اچھا موقع ہے۔ اس نے نازنین کی گال پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا، ہوس سے بھرا ہاتھ، اب اس نے گردن پر رکھا تھا۔ نازنین اپنی نیند کی وجہ سے تھوڑا سا ہلی تھی، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے اٹھ کر حاشر کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کون ہے؟ نازنین چلانے لگی تھی۔ حاشر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، یہ میرا خواب تو نہیں تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دراب واپس آیا تھا۔ نازو، دراب نے اسے آواز لگائی۔ سر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نازنین اس کے گلے لگی تھی۔ کیوں؟ دراب نے اس کی بے چینی دیکھی۔ سر، کوئی ادھر آیا تھا، اس نے مجھے ٹچ کیا۔ کیا؟ نازو، ادھر فل سیکیورٹی ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اچھا، لیکن کچھ نہیں، میں تھک چکا ہوں۔ دراب نے اسے خود سے الگ کیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم جاگ رہی ہو؟ دراب نے اس سے پوچھا، جو حرکت کر رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی خیال میں گم تھی۔ کوئی بات نہیں، دوائی کا اثر ہوگا۔ اوکے، نازنین نے مختصر کہا۔ دراب نے اس کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ اس کی گردن پر دراب کی نظر پڑی تھی، جدھر پسینے کی بوند واضح تھی۔ یہی دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ نازنین کی گردن میں چھپایا تھا۔ سر، نازنین نے سسکی لی۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو، کرنے دو۔ دراب نے اپنے لب اس کی شارک پر رکھے تھے، لیکن نازنین کچھ کہنے والی تھی جب دراب کے ہونٹوں نے اس کے لفظوں کو باہر آنے سے روک دیا۔ نازنین رات اپنے روم میں گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی اگلے دن آنکھ کھلی تو دراب اس کے ساتھ تھا۔ سر درد ہو رہا ہے۔ نازنین نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہی۔ دراب اٹھا تو اس کی نظر نازنین کی گردن پر گئی، جدھر کل رات کی جسارتوں کے نشان واضح تھے۔ آپ بہت برے ہیں سر، درد ہو رہا ہے۔ نازنین نے روحان سی شکل بنائی۔ ہاں دیکھو، تھوڑا سا پیار کیا پھر بھی درد، آگے سے شکوہ ملا۔ ہو رہا ہے۔
دوراب کیا کروں میں؟ ناظرین تنگ آ گئی۔ دوراب نے آگے بڑھ کر ان نشانوں پر اپنے ہونٹوں کے ذریعے مرہم لگایا۔ اب ٹھیک ہو جائے گا، چلو تمہیں آج دوبارہ بات دینا ہے، دوراب نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمانے لگی، لیکن دوراب کے آگے اس کی کہاں چلنی تھی۔ واش روم سے آ کر دوراب اس کے لیے اپنی پسند کا شارٹ ڈریس لایا تھا جو اسے پہننے کو کہا اور خود اس کے پہننے میں مدد کی۔ اسے سخت ہدایت دینے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل گیا ہے، کچل دو اس کو۔ جی سر۔ اس کی بات پر ٹرک ڈرائیور نے سپیڈ تیز کی۔ دوراب نے ٹرک کو فرنٹ مرر سے آتے دیکھا تو اس نے کار کی سپیڈ تیز کی۔ او گاڈ، یہ تو تیزی سے پاس آتا جا رہا ہے، میں روڈ پہ ہوں، ٹرک والا مجھے مارنے کے لیے تیزی سے آ رہا ہے۔ ہاشم تو جلدی اس جگہ پہنچ۔ اس نے ہاشم کو جگہ بتائی۔ دوراب تو لیفٹ ٹرن لے کر پل کراس کر۔ وہ ٹرک پل کراس نہیں کرے گا، اس طرح بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے، ہاشم نے اسے ترکیب بتائی۔ دوراب نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور ٹرک نے اس کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ہاشم اپنے 30 بندوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دوراب نے دیکھا تو ٹرک پل کراس نہ کر پایا اور اس طرح سے وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے لمبے راستے کی وجہ سے دیر سے جگہ پہنچنا پڑا تھا۔ پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹرک نہیں تھا۔ وہ ٹرک کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی آگے سے دھکا دینے سے اس کی گاڑی سامنے سے الٹی تھی۔ اس ٹرک سے دوراب کی گاڑی کو دھکیلا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں سے دوراب کا سر بری طرح کچل گیا تھا۔ ٹرک تھوڑا سا پیچھے ہو کر دوبارہ گاڑی کو الٹانا چاہتا تھا۔ یہ کرنے سے پہلے ہاشم وہاں پہنچا اور ڈرائیور کو شوٹ کیا تھا۔ گولی ڈرائیور کو لگی اور وہ مر چکا تھا، لیکن اس کا پاؤں ایکسیلیٹر پر تھا جس کی وجہ سے ٹرک دوراب کی کار سے دوبارہ ٹکرایا تھا، لیکن دوراب اس بار ونڈو سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ کار اور ٹرک کولائیڈ ہوئے تھے۔ ہاشم نے دوراب کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے دوراب کا سر دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔ فوراً ہسپتال لے گیا۔ کیا وہ دوبارہ بچ گیا؟ ہمارا پلان دوبارہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اگلی بار اب میں خود جاؤں گا، راشد ملک چیخنے لگا تھا۔ لیکن انکل، نہیں، اب دوراب میرا شکار ہے جسے میں بے دردی سے ماروں گا۔ راشد نے آریان کی بات کاٹی۔ نادلین صوفے پر بیٹھ کر پپی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کوئی اس کے روم میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہے؟ حاشر اس کے بیڈ پر بیٹھا مزے سے نازنین کو گھور رہا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ پپی اب بھونکنے لگا تھا کیونکہ اس نے حاشر کو دیکھ لیا تھا، لیکن نازنین نے اسے چپ کروایا تھا۔ دوراب نے ہاشم کو آرڈر کیا کہ پتہ لگوائے اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اس کی ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور حاشر کو آواز دینے لگا۔ حاشر جو نازنین کے روم میں تھا فوراً وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ نازنین نے کسی کو بھاگتے ہوئے محسوس کیا تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ کوئی تو تھا ادھر۔ حاشر بھاگ کر دوراب کے سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ دوراب نے اس سے پوچھا۔ سر، چھت پر کچھ سیکیورٹی کے کام سے گیا تھا۔ اچھا، اب یہ فوٹو لو اور اس شخص کا پتہ لگواؤ کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ دوراب نے اسے ڈرائیور کی تصویر دی۔ دوراب نازنین کے روم میں گیا اور اسے آواز لگائی۔ دوراب کو آتا محسوس کر کے وہ خوش ہو گئی تھی۔ سر، آپ آ گئے۔ دوراب اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہگ کر چکا تھا، جو کہ اب رو رہی تھی۔ نازو، میں جب بھی گھر آتا ہوں تو تم رونے لگتی ہو، دوراب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ سر، کوئی تو تھا ادھر۔ نازنین دوبارہ اپنا ڈر بتانے لگی۔ نازو، دوبارہ شروع مت ہونا، دوراب نے اسے روک دیا۔ نازنین کو اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ جب وہ ناک کے پاس لے گئی، اسے اندازہ ہوا کہ وہ خون تھا۔ سر، آپ کو چوٹ لگی؟ نازنین شوق تھی۔ ہاں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیا زیادہ تو نہیں لگی؟ نازنین پاگلوں کی طرح دوراب کا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھونے لگی، کبھی اس کے سینے کو اپنے ہاتھ سے محسوس کرتی تو کبھی اس کے بازو کو چیک کرتی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، پلیز ٹریٹ کر لو۔ نازنین نے دوراب سے بینڈیج باکس لانے کا کہا اور دوراب نے مرہم پٹی ہو گئی۔ نازنین نے کچھ دیر کے بعد پوچھا، دوراب نے اسے دوبارہ اپنی گود میں لیا تھا۔ پلیز سر، آپ اب میری بات سنیے۔ نازنین نے اس کی گال پر ہاتھ پھیر کر اس کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کیا۔ جی بولیے، اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر دوراب نے کہا۔ سر، جب میں روم میں اکیلی تھی تو کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھاگ گیا، جو کوئی بھی تھا۔ اچھا، تو یہ سچ ہے؟ دوراب نے کافی سوچا۔ جی سر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ سچ ہی ہے۔
اچھا میں پتہ لگاتا ہوں، اب پہلے مجھے کس کرو۔ دراب نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سن کر ہی نازلین شرمانے لگی تھی جب دراب نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں جوش سے سیراب کیا تھا۔ جنونی انداز سے وہ نازلین کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر چھاپ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ اور کرتا جب فون بجا تھا۔ نازلین کو بیڈ پر لٹا کر اس نے کال سنی۔ ہاں ہاشم، کیا خبر ہے؟ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی آنے والے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔